تم خوبصورت ہو، تم ذہین ہو، تم رحم دل ہو، تم پیار کرنے سراہے جانے کے قابل ہو، تم قیمتی ہو، ہیرے کی طرح، ایک موتی کی طرح، گلاب کی طرح، اللہ کی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت مخلوق ہو تم اس سے بھی زیادہ لائق عزت ہو جتنا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارے لحاظ سے سوچوں تو اسکیل کے سارے نمبر سے بھی زیادہ، ان مصنوعات سے بھی زیادہ جو تم استعمال کرتی ہو، ان جوتوں سے بھی زیادہ جو تم پہنتی ہو، جنہیں تم اہمیت دیتی ہو۔ تمہاری اہمیت دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کی نظر میں تم محبت کے قابل ہو، کیونکہ رب کی نظر میں تم سب سے زیادہ پیاری ہو۔ چاہے تم کوئی ماڈل ہو یا چاہے تم ایک عام عورت ہو، چاہے تم پڑھائی میں سب سے آگے ہو یا پڑھائی سے کوسوں دور ہو، چاہے کامیاب ورکنگ ویمن ہو یا چاہے کامیاب گھر کی عورت ہو، چاہے بیوی ہو چاہے بہن ہو، چاہے سب میں مقبول ہو، چاہے تم ایک دوست تک سے محروم ہو، چاہے کامیاب ہو یا مشکلات میں گھری ہوئی ہو، چاہے تم خود سے پیار کرتی ہو یا چاہے خود کو شیشے میں بھی دیکھنا تم نہیں چاہتی، لیکن سچ یہ ہے کہ تم حق رکھتی ہو کسی ایسے کا جو تمہارے لیے سب کچھ کرے، کیونکہ تم طاقتور ہو، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ پڑھو اپنے دین کو اور اپنے دین کی ان عورتوں کو جنہوں نے دنیا بدل کے رکھ دی۔ تم میں سے ہر عورت کے پاس ایک جتنی طاقت ہے، ایک جتنی ہمت ہے اور ایک ہی جتنی صلاحیت ہے اس دنیا کو بدلنے کی۔ تو اگر اب کوئی تم کو کمزور، ناتواں، ٹوٹی ہوئی، شکست خوردہ، بکھری عورت سمجھے تو تم جواب دو گی کہ مجھے رب نے دنیا میں تخلیق کرنے کا نائب چنا، مجھے رب نے دنیا میں تخلیق کرنے کا نائب چنا، اسی لیے میں سب سے جدا ہوں، سب سے اچھی ہوں، میں سب سے خوبصورت ہوں، اور یہ تم نے یاد رکھنا ہے، یہ تم نے بھولنا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے میں نے یہ جو نظم پڑھی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور میں یہ امید رکھتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہر لڑکی کے، ہر عورت کے، ہر ماں کے، ہر بہن کے، ہر بیٹی کے دل کی آواز یہ ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں ہر عورت اس معاشرے میں رہتے ہوئے، چاہے وہ ایک کالج گرل ہو، چاہے وہ ایک ورکنگ ویمن ہو، چاہے وہ گھر میں ساری مینجمنٹ سنبھالنے والی خاتون ہو، گھر چلانے والی عورت ہو، وہ بہت ساری مشکلات اور تکلیف سے گزرتی ہے، اور کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ کبھی الفاظ میں کہہ بھی نہیں سکتی، جن کا اس کے آس پاس رہنے والے اندازہ تو کیا بالکل بھی تجربہ نہیں رکھتے۔ جیسے کچھ دن پہلے میں، جسے آپ تمام خواتین فالو کرتی ہیں، جسے آپ تمام خواتین چاہتی ہیں، جسے آپ تمام خواتین اپنی رول ماڈل سمجھتی ہیں، میں بھی وکٹمائز ہوئی۔ کچھ دنوں پہلے میرے سابقہ شوہر کے ساتھ میری چند تصاویر اس دوران کی جب میں ان کے ساتھ نکاح میں تھی انٹرنیٹ پر لیک کی گئیں، اور اس کے بعد طرح طرح کی اس کے اوپر باتیں بنائی گئیں۔ بددیانتی یا بدنیتی کے ساتھ اسے ضرور انٹرنیٹ پر لیک کیا گیا، لیکن
आज सिर्फ इस फोरम पे मुझे ये आपको कहना है कि मैं बदला लेने वाली कोई नहीं होती। बदला लेने वाली एक्चुअली खुदा की ज़ात है, और इंसान उस वक्त बड़ा बनता है जब वो अपने तमाम फैसले, इंसान असल में इंसान बनता है, खुदा पे छोड़ दे। तो मैंने भी खुदा पे छोड़ा कि मेरा अल्लाह उससे जिसकी बदनीयती इसमें शामिल है जरूर बदला लेगा। और उनको दिखाएगा इसी दुनिया में कि किसी के साथ अगर ज्यादती और बदनीयती करते हैं आप, तो फिर आपका हशर क्या होता है। सो प्यारे पाकिस्तान, लेकिन ये तमाम चीजें सहने के बावजूद भी मेरी औरत दुनिया के सामने खड़ी होती है, क्योंकि वो हक पर होती है, क्योंकि वो सच्ची होती है, क्योंकि उसमें इतनी बर्दाश्त होती है जो बड़े बड़े मर्दों में नहीं होती। चाहे वो मर्द फौज के सिपाही हों, चाहे वो मर्द उसके अपने बेटे, उसके अपने शौहर, उसके अपने भाई हों, लेकिन उन सब से ज्यादा हिम्मत उस औरत में होती है जो उसको जन्म देती है, उस औरत में होती है जो एक मर्द को पालती है, उस औरत में होती है जो अपने भाइयों का ख्याल रखती है। सो ये है हमारी औरत।